اسٹیج پر مفروض معزز و محترم علماء ذویل احترام، شورائے اسلام، نقیب اجلاس، حاضرین، سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات اب تک ادھر ادھر کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جہاں پر جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ یقیناً آپ اس وقت ایک ایسے مجمع میں حاضر ہیں جس مجمع پہ ہر آن رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، ہر آن رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن نزول ہو رہا ہے۔ لیکن آج فاروق عالم اشرفی مخدوم شہباز محمد کے کرم سے، حضور سرکار کلاں کے فیضان سے یہ محسوس کرا کر جائے گا کہ فیضان کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے آج آپ کو میں محسوس کراتا ہوں کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم جس آبادی میں رہتے ہیں، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس کا عالم یہ ہے، اگر ایک آدمی ہے کوئی بات نہیں، ایک سے دو جہاں ہوا، تیسرے کی عیب جوئی شروع، تیسرا آیا، چوتھے کی عیب جوئی شروع۔ جیسے جیسے مجلس بڑھتی جاتی ہے، عیب کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے۔ کوئی گالی بکتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کی برائی کرتا ہے۔ الحمدللہ اتنے لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی غیبت کر رہا ہے، نہ کوئی چغلی کر رہا ہے، نہ کوئی گالی بک رہا ہے۔ ارے یہ رحمت کا نزول نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رحمت کا نزول ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو حضرت علامہ اشتیاق علم ضیاء شہبازی کے اس شعر سے شروع کرتا ہوں کہ مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو۔ ارے کوئی علی دکھا دو، علی مرتضیٰ کے بعد۔ ارے جب علی کا جواب نہیں تو نبی کا کیا جواب؟ فاروق عالم اشرفی تو یہ کہتا ہے علی بڑی دور کی بات ہے۔ ارے تمہارے پاس نہ حسن کا جواب، نہ حسین کا جواب، علی اکبر نہیں، علی اصغر کا بھی جواب نہیں۔ یقیناً آپ نے مولا علی کانفرنس منعقد کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اور مولائے کائنات کی ذات وہ ذات ہے جو ایمان و نفاق کے درمیان مابین امتیاز۔
یعنی اگر یہ پتا کرنا ہو کہ کون مومن ہے کون منافق، کون مومن ہے کون منافق، اس کی نماز کو نہ دیکھو، اس کے روزے کو نہ دیکھو، اس کے سجدوں کو نہ دیکھو، اس کے حج و زکوٰۃ کو نہ دیکھو۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو یا علی کہو، اگر چہرہ کھل جائے سمجھ جاؤ مومن، مرجھا جائے سمجھ جاؤ منافق۔ نبی نے فرمایا لا يحب علیان الا مومنون ولا یبغضہ الا منافق۔ علی سے محبت ایمان والا ہی کرتا ہے، علی سے محبت ایمان والا ہی کرتا ہے، اور اس سے بغض منافق ہی رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من احب علیاً فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ یقیناً مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے جس پر تقوی، طہارت، پرہیزگاری ساری چیزیں ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مولا کائنات کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں۔ الحمدللہ آج آپ حضرات نے ذکر مولا کائنات سننے اور سنانے کے لیے اولاد مولا کائنات کو بھی بلایا ہے اور غلام مولا کائنات کو بھی بلایا۔ آج غلام بھی یہاں ہے اور آقا بھی یہاں ہے۔ یقیناً جب غلام پر آقا کی نظر ہوگی تو پھر معاملہ ایسا ہوگا، یہاں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا وہاں بھی ہمارا بیڑا پار۔ اس لیے آپ جم کے بیٹھیں، تھم کے بیٹھیں اور یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے۔ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے۔ کانفرنسیں جو ہوتی ہیں پیارے، اس کا مقصد ہونا چاہیے، اس کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ آج جلسوں کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک جلسے میں کفیل انور صاحب اتنی باتیں بتا دی جاتی ہیں جو آدمی مہینوں نہیں سن سکتا، نہ کتابوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے جب بیٹھیں تو اطمینان سے بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں، یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں گے، ہم کچھ لے کر جائیں گے، ہم کچھ اپنے اندر پیدا کر کے جائیں گے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر مولا کائنات ہے۔ میں نے بھی منقبت کے کچھ اشعار لکھے، لیکن ترنم میں سنانے کے لیے سلطان چشتی صاحب نے سنایا، اور ابھی سراپا ترنم، وہ بھی ایسا ویسا ترنم نہیں، قیصر ترنم۔ جی صرف ترنم نہیں، قیصر ترنم موجود، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ موجود جن کے لیے آپ سب موجود، جی جن کے لیے آپ سب موجود، اور وہ موجود بھی ایسا جو برکاتی ہے۔ جی کیا ہے؟ برکاتی ہے۔ تو ترنم میں تو وہ حضرات سنائیں گے، تحت لفظ میں کچھ اشعار میں سناتا ہوں کہ کعبہ اہل ولا ہیں حضرت مولا علی، کعبہ اہل ولا ہیں حضرت مولا علی، اور قبلہ اہل صفا ہیں حضرت مولا علی، قبلہ اہل صفا ہیں حضرت مولا علی، اور وارث صاحب اسرار ہیں، صاحب اسرار قرآن،
وارث علم نبی، جی صاحب اسرار قرآن، وارث علم نبی، رازدار کم قضا ہیں حضرت، رازدار کم قضا ہیں حضرت مولا علی، صاحب اسرار ہیں، صاحب اسرار قرآن، وارث علم نبی۔ اور آگے عرض کیا ہے کہ کہہ رہی ہے آج تک ہجرت کی شب یہ برملا، کہہ رہی ہے آج تک ہجرت کی شب یہ برملا، اپنے آقا پر فدا ہیں، اپنے آقا پر فدا ہیں حضرت مولا علی۔ مولائے کائنات وہ ذات ہے، مولائے کائنات اس شخصیت کا نام ہے جو اپنے آقا پہ ایسے فدا، اپنے آقا پہ ایسے فدا کہ جس بستر کو جان رہے تھے یہ کانٹوں کا بستر ہے، جس بستر کے بارے میں جان رہے تھے کہ اس بستر پر سونے والا یقیناً جو سوئے گا وہ قتل ہو سکتا ہے، لیکن مولائے کائنات بلا خوف و خطر سو رہے ہیں، بلا خوف و خطر سو رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے علی اس رات تو تمہیں نیند نہیں آئی ہوگی، اس رات تو تم نہیں سوئے ہوگے۔ مولائے کائنات نے کہا اے کہنے والوں سنو، ارے اس رات جیسی نیند آئی ساری زندگی کبھی ویسی نیند نہیں آئی، کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا تھا علی تم صبح میں مکے والوں کی جو امانتیں میرے پاس ہے ان امانتوں کو واپس کر دینا۔ میں بتانا چاہتا ہوں پیارے، مکے کے کافر بھی اپنی امانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور آپ نے ان کی امانتوں کو بھی امانت داری کے ساتھ ان تک پہنچانے کے لیے مولائے کائنات کو رکھا، اور یہیں سے بتا دیا کہ امانت چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے ایمان والے کی ہو یا بے ایمانوں کی ہو، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج اپنے سماج کا آپ جائزہ لیں، آج اپنے ماحول کا آپ جائزہ لیں، امانت میں خیانت تو دور کی بات ہے، آج دوسروں کا حق چھینتا ہوا آدمی نظر آ رہا ہے، آج لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو پیارے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب تک ہم ان کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے نہ ہماری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے نہ ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم ایمان والوں کے لیے سارے وہ طریقے بتا دیے ہیں جس طریقے پر چل کر ہم خدا کو راضی کر سکتے ہیں، جس طریقے پر چل کر ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس طریقے کا نام صراط مستقیم ہے، اس طریقے کا نام اسلام ہے، اور وہ ایسا طریقہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو بیت الخلا جانے سے لے کر خدا خانے تک جانے کے سارے آداب سکھاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو بیت الخلا کس قدم سے جانا ہے، مسجد کس قدم سے جانا ہے یہ بتاتا ہے۔ بیت الخلا کیسے جاتے ہیں؟ بیت الخلا میں جب داخل ہوتے ہیں پہلا کون سا قدم رکھنا چاہیے؟ بولیے۔ پہلے بایاں قدم رکھنا چاہیے۔ جب اندر گھس رہے ہوں تو بایاں قدم اندر کریں، اور جب باہر نکل رہے ہوں تو داہنا قدم باہر نکالیں، داہنا قدم باہر نکالیں۔ اور جب مسجد داخل ہو رہے ہوں تو داہنا قدم مسجد میں داخل کرنا، اور نکلنے کے وقت میں بایاں قدم نکالنا۔ میں ان علماء کرام کے لیے نہیں بولتا ہوں، میں جو بولتا ہوں آپ حضرات کے لیے بولتا ہوں۔ یہ ان کی دعائیں ہیں کہ یہ سنتے ہیں
آپ غور سے سنیں اور سمجھیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں. مسجد میں جب داخل ہونا ہے داہنا قدم اور نکلنے کے وقت میں بایاں قدم. آخر اس کی حکمت کیا؟ آخر ایسا کیوں کہ جب بیت الخلا میں داخل ہو تو بایاں قدم آگے بایاں قدم آگے داہنا قدم پیچھے. تو سائنس نے تحقیق کر کے بتایا کہ اگر کوئی بایاں قدم آگے بڑھائے ہوا ہو اگر ہارٹ اٹیک ہوگا تو وہ آگے نہیں پیچھے گرے گا, آگے نہیں پیچھے گرے گا. اگر خدا نہ خواستہ اسی وقت میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو پاخانے کے اندر نہیں بلکہ باہر. اور اگر مسجد سے جب نکل رہا ہے مسجد سے نکلتے وقت جب بایاں قدم باہر نکالے گا اگر ہارٹ اٹیک ہو تو وہ مسجد کے باہر نہ مرے بلکہ مرے تو مسجد کے اندر مرے, اس کا انتقال ہو تو مسجد کے اندر ہو. یقیناً اسلام کے ہر حکم میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں, طرح طرح کی برکتیں ہیں. ہمارے دامن میں کس چیز کی کمی ہے پیارے؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہمارے دامن میں کوئی کمی نہیں ہے, بس کمی ہے ہمارے جذبے کے اندر کمی ہے, بس کمی ہے ہمارے لگن کے اندر کمی ہے. آج ہم نے یہی سمجھ لیا ہے نعرہ لگا لینا ہی محبت کی دلیل ہے, یہ نعرہ لگا لینا ہی محبت کی دلیل ہے. یاد رکھو پیارے صرف نعرے سے کام چلنے والا نہیں ہے, نعرہ لگانا ہے لیکن عمل بھی کرنا ہے, نعرہ لگانا ہے اسے عملی زندگی میں بھی لانا ہے. میرے پیارے جو رسول کا چاہنے والا ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی ادا کو اپناتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادا کو اپناتا ہے. یہ مولا علی کانفرنس ہے نا, مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زانوئے علی پہ سر رکھ کر سو رہے ہیں, زانوئے علی پہ سر رکھ کر سو رہے ہیں. عصر کا وقت جا رہا ہے, عصر کا وقت جا رہا ہے. یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں ابھی بہت وقت ہے. نادان ہو پیارے, بہت وقت ہے. کیا تمہیں پتا ہے اگلے پل کیا ہونے والا؟ کل کر لیں گے. ارے تمہیں پل کی خبر نہیں تو کل کی کیا بات کرتے ہو؟ وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز, وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں وقت کی قسم یاد فرمائی, وقت کی قسم یاد فرمائی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں. وقت کو کیونکہ پیارے اگر آپ غور کرو گے اسی وقت میں سب ہے. حج اسی وقت میں, نماز اسی وقت میں, ایمان اسی وقت میں, روزہ اسی وقت میں, ماں باپ کی خدمت اسی وقت میں, استاذ کی عزت اسی وقت میں, بزرگوں کا احترام اسی وقت میں. ارے دنیا ہی میں اسی وقت میں آخرت کی تیاری ہے, اسی وقت میں اپنی قبر کی زندگی کو روشن کرنا ہے. اس لیے لوگوں نے کہا ہے الوقت سیف ان لم تقطع یقطعک. وقت ایک ایسی تلوار ہے اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹے. اس لیے چاہے مرد ہو یا عورت وقت کا احترام کرو, وقت کی عزت کرو. سدا دور دورہ دکھاتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو وقت گزر جاتا ہے اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا. ارے 28 تاریخ کا جو 10 بجے کا وقت گزر گیا, دنیا کی ساری قوت اور طاقت مل کر کیا اس وقت کو واپس لا سکتی ہے؟ نہیں لا سکتی. اس لیے پیارے اپنے وقت کو برباد نہ کرو, اپنے وقت کی قدر کرو, کیونکہ یہ وقت وہ چیز ہے اسی وقت میں سب کچھ کرنا ہے. تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. سورج اپنے نظام کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور ڈوبتا ہے. حضرت مولائے کائنات بیٹھے ہوئے, مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی زانوئے مبارک پر سر رکھ کر سو رہے. مشہور واقعہ ہے,
میں واقعے کی طرف نہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جب سورج ڈوبتے ڈوبتے ڈوب گیا تو مولائے کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کاہے کے لیے آنسو آیا؟ بولیے، مولائے کائنات کی آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے، نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے۔ اے مولائے علی کے چاہنے والوں، اے علی مرتضیٰ سے محبت کے دعویٰ کرنے والوں، تمہارا ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اور ہم ہیں کہ اتنی قضا کر دیا ہے کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے اور ہم دھیان بھی نہیں دیتے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو مولائے کائنات کے اس اسوے پر عمل کرنے والا بنائیں۔ آنکھیں کھلی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہا عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا۔ جی علامہ اشتیاق احمدیہ شہبازی فرماتے ہیں، نماز علی کیا قضا ہو رہی ہے، نماز علی کیا قضا ہو رہی ہے، ارے نماز محبت ادا ہو رہی ہے، دلہن کائنات خدا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور صنم منہ کے بل گر کے کعبے میں بولے ہٹو آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، ہٹو آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ یقیناً علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی کا ذکر سننا بھی عبادت، علی کا ذکر سنانا بھی عبادت۔ یقیناً علی کی شان بڑی عظیم الشان ہے، علی کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ارے نام بھی ایسا جو بلندی کا پتہ دیتا ہے، نام بھی ایسا جو عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جی وہ ذات ہے جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ کعبے میں۔ کسیرا نشد ای سعادت میسر بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یعنی کسی کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی کہ وہ کعبے میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہید ہوا ہو۔ مولائے کائنات کی شان یہ ہے کہ وہ مولود کعبہ ہیں، کعبہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ کی مسجد میں شہید ہوئے، کوفہ کی مسجد میں شہید ہوئے۔ یقیناً ان کی شان بڑی عظیم الشان ہے۔ جب مولائے کائنات پیدا ہوئے تھے، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آنکھ بند ہے، ماں کی گود میں آنکھ نہیں کھولا، باپ کی گود میں آنکھ نہیں کھولا، خیش و اقارب کی گود میں آنکھ نہیں کھولا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گئے تب آنکھ کھولا، تب آنکھ کھولا۔ گویا کہ علی مرتضیٰ نے بتا دیا کہ میں نہ کعبے کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا، نہ کسی اور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا، اگر میں پیدا ہوا ہوں تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اگر میں پیدا ہوا ہوں تو والضحیٰ کے جلوے کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک مولائے کائنات رسول کریم کی تربیت میں رہے، اور کسی حال میں نہ کفر کی حالت آپ پر طاری ہوئی، نہ شرک کی حالت آپ پر طاری ہوئی۔ جس زمانے میں لوگ طرح طرح کے عیوب و نقائص میں مبتلا تھے، مولائے کائنات اپنے آپ کو پاک کیے ہوئے تھے، اپنے آپ کو صاف رکھے ہوئے تھے۔ بلکہ جب کسی نے ایمان نہیں لایا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات کا نام مولائے کائنات ہے، علی مرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، داماد مصطفیٰ ہے، مشکل کشا۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس سلسلے میں عرض کروں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ کن کی شان ہے؟ یہ کن کی شان ہے؟ صحابہ کرام کی شان۔ مولائے کائنات سے محبت ضروری ہے،
لیکن یاد رکھو برا ہے دیکھ رہے تم کیا کریں گے ابھی یہ سب نیا قدم پہلا بولتا گیلو جلو کمان صرف کچھ ہوتا صرف آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خانوادہ اشرفیہ کا فیضان حسن کمال اشرف مدذ اللہ العالی کی شکل میں مکمل حسن و جمال کے ساتھ آپ کے سامنے جلوہ نما ہے. آپ ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے اور تھوڑی دیر مجھ سے سماعت فرمائیں. انشاءاللہ بہت جلد حضرت کی بھی تقریر ہوگی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ مولائے کائنات کی ذات سے محبت کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی بھی صحابی رسول سے ذرہ برابر دل میں بغض نہیں رہنا چاہیے. اور ہم اور آپ کون ہیں جو ان سے بغض رکھیں، دل میں کجی رکھیں؟ ارے جب اس کے رب نے پروردگار نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو پھر کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں کچھ برا بھلا سکے. اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے محبت کرتے ہیں اور ان کے درمیان ہونے والے اختلافات میں نہیں پڑتے. چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ عادل ہیں، میرے تمام صحابہ انصاف کرنے والے ہیں، میرے صحابہ میں سے کسی کو تم برا بھلا نہ کہو. ارے یہ اگر ایک مٹھی جو خرچ کر دیں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو ان کی ایک مٹھی جو کے برابر تمہارا خرچ کرنا نہیں ہو سکتا. اللہ جب راضی ہو گیا، ارے ساری دنیا تو اسی کو راضی کرنا چاہتی ہے. عابدوں کی عبادت خدا کی رضا کے لیے، زاہدوں کا زہد خدا کی رضا کے لیے، متقیوں کا تقوی خدا کی رضا کے لیے، صدقہ تو خیرات کرنے والے کا صدقہ تو خیرات کرنا خدا کی رضا کے لیے، سب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ اللہ ان سے اپنی رضا مندی کا خود اعلان فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا. میں سوچ رہا تھا آخر صحابہ سے خدا راضی کیوں ہوا؟ صحابہ سے خدا راضی کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ عبادت؟ کہا نہیں، عبادت تو آج بھی ہو رہی ہے. نماز کی وجہ سے خدا راضی ہوا، روزے کی وجہ سے خدا راضی ہوا، آج بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. حج کی وجہ سے خدا راضی ہوا، حج تو آج بھی کتنے لوگ کرتے ہیں. آخر راضی کیوں ہوا؟ آخر راضی کیوں ہوا؟ تو عشق نے کہا نادان نہ نماز کی وجہ سے راضی ہوا، نہ روزے کی وجہ سے راضی ہوا. رب جو راضی ہوا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے راضی ہوا. جب انہوں نے
اس چہرے کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیا تو خدا ان سے راضی، اور وہ چہرہ ایسا چہرہ ہے جو والضحیٰ واللیل کس کے حسن کی تفسیر ہے، جس پہ شیدا ہے مصور وہ یہی تصویر ہے۔ اے غرور زاہداں بے آسرا مجھ کو نہ کر، تیرے ساتھ اعمال میرے ساتھ میرا پیر، تیرے ساتھ اعمال میرے ساتھ میرا پیر ہے۔ یقیناً ہر صحابی سے محبت رکھو، حضرت علی اور اولاد علی سے محبت رکھو۔ آج آپ کی آبادی پہ بیک وقت اشرف کا فیضان بھی جلوہ گر ہے اور شہباز محمد کا فیضان بھی جلوہ گر، اور یہ دونا وہ علاقہ ہے کہ ہر دور میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پر خدا کا خاص فضل ہے۔ یہ دونا وہ ہے جسے کوئی دونی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کتنوں کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھو پیارے، جب تک آل رسول سے محبت رکھو گے تمہارا نام اونچا رہے گا، تمہارا مقام اونچا رہے گا، تمہارا رتبہ اونچا رہے گا۔ یہ آل رسول وہ ہیں کہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النجوم امان لأہل السماء، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، وَأَهْلُ بَيْتِي اَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور میری اولاد زمین والوں کے لیے امان ہے۔ آپ کی سرزمین امان میں ہے کہ آج یہاں ایک آل رسول نہیں بلکہ دو آل رسول جلوہ گر ہیں، دو آل رسول جلوہ گر ہیں۔ آپ ان سے محبت رکھیں، اگر ان سے سچی محبت رہے گی تو آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، آپ کو وہاں بھی انہی کے ساتھ موقع ملے گا۔ ارے دولہے کے ساتھ ہی نہ بارات والے باراتی جو ہوتے ہیں دولہے کے ساتھ رہتے ہیں، جدھر جدھر دولہا جائے باراتی ادھر ہی جائیں۔ تو یہ سیدہ کے لال جب قیامت کے دن جنت کی طرف جائیں گے تو ہم بھی ان کے تابعدار بن کر انہی کے ساتھ جائیں گے۔ اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو آل رسول سے محبت کرو، چونکہ جنت آل رسول کے جو جد اعلیٰ ہیں یعنی جناب محمد الرسول اللہ، جنت انہی کی جاگیر ہے، جنت انہی کی جاگیر ہے۔ تو سچی محبت رکھو، سچی عقیدت رکھو، اور یہ عقیدت و محبت وہ ہے جو ہمارا یہاں بھی کام کرنے والی ہے، وہاں بھی کام کرنے والی ہے۔ ذکر چل رہا تھا مولا کائنات کا، ذکر چل رہا تھا حضرت علی مرتضیٰ کا۔ یقیناً مولا کائنات کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک سیدہ فاطمہ زہرا کا ذکر نہ کریں، جب تک سیدہ فاطمہ زہرا کا ذکر نہ کر دیا جائے، چونکہ سیدہ فاطمہ زہرا کونین میں کائنات میں بہت ساری دلہنیں ہوتی ہیں، لیکن سیدہ زہرا وہ ہیں جن کے نسبت کا فیصلہ پروردگار عالم نے کیا اور کہا، اے میرے نبی تم فاطمہ کا نکاح علی مرتضیٰ سے کر دو، تم فاطمہ کا نکاح علی مرتضیٰ سے کر دو۔ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، کن کی بیٹی ہیں؟ رسول خدا کی بیٹی۔ کن کی بیٹی ہیں؟ محبوب دو جہاں کی بیٹی ہیں۔ کن کی بیٹی ہیں؟ سید الکونین کی بیٹی ہیں۔ کن کی بیٹی ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ کن کی بیٹی ہیں؟ شہنشاہ دو جہاں کی بیٹی ہیں۔ لیکن جب اپنے سسرال جا رہی ہیں، علی کے گھر جا رہی ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہے، ہماری عورتوں اور ماں اور بہنوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ گھر میں چکی پیس رہی ہے۔ کیا کر رہی ہیں؟ چکی پیس رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھل رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی ہیں۔ آج کی ہماری بہنیں اگر تھوڑے پیسے والے کی بیٹی ہوتی ہیں،
ससुराल पहुंचती हैं, हम कपड़ा नहीं धोएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, हमसे काम नहीं होगा। अरे बहनों, तुम क्या हो? जब कौनैन के पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा अपने शौहर की खिदमत कर रही हैं, तो तुम तो कनीज़े फातिमा हो, तुम्हें भी अपनी शौहर की खिदमत में लगे रहना चाहिए। और शौहर का मकाम व मर्तबा ये है, नबी कौनो मकान ने फरमाया, अगर खुदा के सिवा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करे। तो शौहरों का एहतराम होना चाहिए। माए बहनें समझती नहीं, अरे शौहर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, धूप में जाता है, कभी लेबर है, कभी मिस्त्री है, कभी वो कंपनी में है, कभी किसी की डांट सुन रहा है, सब कुछ बर्दाश्त करके आपको खाना खिला रहा है, आपको कपड़े पहना रहा है। उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे अच्छी बीवी वो है कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश हो जाए। जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश हो जाए। लेकिन आज की हमारी बहनें ऐसी हो गई हैं कि दिन भर बिल्कुल जैसे रहे, लेकिन जब शाम में आने का वक्त हो झंडू बाम लगा के लेट जाए। याद रखो, दोनों हाथ से रोटी बनती है। तुम अगर मोहब्बत से पेश आओगे तो यकीनन इंसान उनसे बना है, मोहब्बत से बना है। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही हुआ करता है, नफरत का जवाब नफरत हुआ करता है। अगर तुम चाहती हो बहनों कि तुम्हारा शौहर किसी और की तरफ ना देखे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी पूरी तवज्जो तुम्हारे शौहर की तरफ हो, तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे शौहर की तरफ हो। क्योंकि ये शौहर वो है कि इसी से सारी बहार है। शौहर का एहतराम अगर देखना हो तो किसी बेवा के पास बैठ जाओ 5 मिनट, किसी मुतल्लका के पास जिससे तलाक हो गई हो बैठ जाओ 5 मिनट, उसका हाल देख लो। सिंदूर उसी का सदका है, बाली उसी का सदका है, लाली उसी का सदका है, हाथ की चूड़ी उसी का सदका है। इसलिए जब उसका पूरा सदका है तो उस सदका देने वाले का हक ये बनता है उसका एहतराम करो, उसकी इज्जत करो। जब वो आए तो पहले से तैयार रहो, खुश आमदीद कहो। पहले अपना झगड़ा न सुनाओ, पहले उसे खिलाओ, पहले उसे पिलाओ, पहले उसे अच्छे से बात करो, ताकि वो ये समझ जाए कि इतना कुछ होने के बावजूद मेरी बीवी ने कुछ जाहिर नहीं किया है। यकीनन ये बड़ी सब्र करने वाली है, यकीनन बड़ी इज्जत करने वाली है। इसलिए आज समाज में इसी की जरूरत है। बार बार यही झगड़ा होता है। तो आखिरी 2-3 जुमले कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि मर्द और अखलाक, भाई ये मौलाना अफलाक तारी से हम लोग अशरफिया में साथ में पढ़ते थे। मर्द औरत साइकिल के 2 पहिए। अब साइकिल कहिए, मोटरसाइकिल कहिए। अब जो ले रहा है मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल का पहिया। आजकल का बाप भी तो इंतजार करता है, अपना बेटा खरीद के नहीं देगा, दूसरे के बाप को खरीद। यहाँ भी होता है क्या जी? इस लानत को मिटाओ, इस लानत को दूर करो, इस लानत को खत्म करो। इस डिमांड ने, इस जहेज ने न जाने कितनी बहनों को उम्र से ज्यादा बड़ी करते चले जा रहे हैं। इसलिए इस लानत को खत्म करने की जरूरत है। पहले इसे खत्म करो, फिर मोहब्बत अली का दावा करो। पहले इसे खत्म करो, फिर इताअत मुस्तफा का दावा करो। इन सारी चीजों को अपने समाज से दूर कर दो, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, पैगंबर खुदा भी राजी हो जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा भी राजी। समाज से इन बुराइयों को खत्म करो। ये कुछ लोग कहते हैं हमको देना पड़ा, हमको अपनी बेटी की शादी करने में देना पड़ा। तो अरे भाई, कोई किसी को कुत्ता काट लेगा तो उस कुत्ते को काटेगा कि मियाँ साहब से जाके केला पड़वाए? अगर कुत्ता किसी को काट ले तो क्या कुत्ते को काटेगा या इंजेक्शन लेगा या हजरत हुजूर मियाँ साहब के पास खानकाह आलिया शहबाजिया में जाके केला पड़वा के दम करके खाएगा? आपका यही जवाब होगा कि नहीं, वो केला पड़वा के खाएगा। तो अगर कोई मांगता है
مانگتا ہے مجبوری ہو جائے تو الگ بات، لیکن آپ کو مانگنا نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اس جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اور کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہے کہ جہیز لینا غلط؟ تو اب تو یہی نہیں کہیں گے کہ آپ سوئے ہوئے نہیں، آپ مٹیائے ہوئے ہیں۔ سوئے ہوئے آدمی کو تو بیدار کر سکتے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار میں تو اٹھ جائے گا، لیکن جو مٹیائے ہوا ہے اس کو لاکھ اٹھاتے رہے اٹھے گا نہیں۔ تو ہماری قوم آج مٹیا چکی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم بیدار ہو جاؤ۔ تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جس نے دنیا کو سارا نظام دیا ہے، جس نے دنیا کو سارا اصول دیا ہے، جس نے دنیا کو سارا دستور دیا ہے۔ یقیناً آج ضرورت انہی چیزوں کی ہے میرے پیارے۔ تو میں کر رہا تھا کہ مرد و عورت سائیکل کے دو پہیے ہیں، اگر ایک پنچر ہو جائے تو سائیکل آگے نہیں چلے گی۔ اگر ایک پنچر ہو جائے تو سائیکل آگے نہیں بڑھے گی۔ تو کیا اگر کسی کی سائیکل پنچر ہو جاتی ہے تو کیا سائیکل کو پھینک کے آ جاتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں؟ اسے کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک کرتے ہیں، اسے پنچر بنواتے ہیں۔ تو میاں بیوی اگر ہے تو کبھی جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ ارے ایک جگہ چند ہانڈی رہتے ہیں تو آواز کر کے کڑمڑ کی آواز آتی ہے، تو ایک جگہ ہے تو کچھ تو میں ہوگی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سہ لینا ہے، چونکہ یہ وہ نزدیکی ہے کہ میاں بیوی کے علاوہ کوئی اور اتنا نزدیک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس نزدیکی کو آپ کو برداشت کرتے ہوئے آپ کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا ہے۔ ذکر مولا کائنات کی محفل میں میرا یہی پیغام ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو اپنائیں، قانون مصطفیٰ کو اپنائیں، شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کریں۔ انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔